سب اپنی نظریں جھکاؤ، خبردار جو کسی نے میری بدودانی کی طرف دیکھا۔ اس کے دلین بنے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا شاکر اپنے آدمیوں کی نگاہیں زرش پر پا کر دھاڑا تھا، اور تو حرام زادے ہمت کیسے ہوئی تیری شاکر کی بدودانی پر نظر رکھنے۔ شاکر ایک طرف ڈرے ہوئے کھڑے مجید کے پاس آیا تھا اور اس کے سر پر گن تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجید مرمایا، ہاں ہمارے بیٹے کو معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر زرش نے نفرت سے ان بگوڑوں کی فیملی پر نظر ڈالی تھی۔ چادر میں چھپا اس کا وجود چاند کی روشنی اور گلی میں موجود لائٹ کی وجہ سے دمک رہا تھا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ تیرے پاس دو راستے ہیں، پہلا میں تجھے مار دو اور اپنی بدودانی کو لے جاؤ، دوسرا تو اسے طلاق دے دے اور میں تیری اور تیرے ماں باپ کی زندگی بخش دوں۔ شاکر نے زرش کے سراپے پر نظریں گاڑے کہا تھا، جبکہ دوسری طرف زرش کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس 2 نمبر بندے کی اپنے وجود میں پیوس پھوتی نظروں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ میں مجید ریاض اپنے پورے ہوش و حواس میں زرش کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ مجید فورا ہی بول گیا تھا۔ اسے اس وقت اپنی 1 گھنٹے کی بیوی سے زیادہ اپنی فیملی کی اور اپنی زندگی کی پرواہ تھی۔ اللہ تمہیں برباد کرے بھگوڑے انسان، تم جیسے ڈرپوک شوہر سے بہتر ہے میرا کوئی شوہر ہی نہ ہو۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گیا تھا۔ ہوئے چلو نکلو اب۔ آگے بڑھتے شاکر نے مجید کی فیملی کو جانے کا کہا تھا، جو فورا نکل رہے تھے۔ آ جاؤ بدودانی، اب ہم بھی چلے، ورنہ ایسا نہ ہو تم تھک جاؤ، کیونکہ کل میرا اور میری بدودانی کا نکاح ہے۔ شاکر ہنستا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کا بازو تھامنے ہی والا تھا جب زرش اسے زور سے دھکا دے کر بھاگی تھی۔ بدودانی کہاں تک بھاگو گی؟ وہ اس کی بے بسی پر ہنسا تھا اور پھر اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا وہ ایک ہی جسم میں زرش تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا بازو زور سے دبوٹ کر اس نے زرش کو گھسیٹنا شروع کیا تھا۔ چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گئی تھی۔ اسے گاڑی میں پھنکتے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہو گیا تھا۔ بدودانی تم اب کبھی بھی مجھ سے بھاگ نہ سکتی۔ اس کے گائل کو چھوتے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑے شاکر نے کہا تھا۔ زرش اس کا لفظ محسوس کر کے تڑپ کر کار کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو نڑیوں کی صورت اس کی دال کو بھگونے لگے تھے۔ بدودانی ابھی اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، ابھی ساری زندگی پڑی ہے انہیں بہانے کے لیے، وہ طنزیہ مسکراتے بولا تھا۔ زرش نے اپنے لب دانتوں تلے دبا کر خود کو رونے سے بمشکل روکا تھا۔ مولوی علیم الدین اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے جب دروازہ زور سے بجنے سے ان کی کچی نیند سے آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک نظر 10 بجاتی گھڑی پر ڈالتے اٹھے تھے اور باہر گئے تھے، جہاں پہلے ہی زمن اپنے کمرے سے نکل کر باہر کھڑی تھی۔ زمن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے انہوں نے دروازہ کھولا تھا جب ان کے محلے کے ایک آدمی نے انہیں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بیٹے کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ مجید نے اسے آپ کو پیغام دینے کا کہا ہے کہ کوئی بندہ اس سے گن تان کر زرش کو طلاق دلوا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ان کے رہن میں بے ساختہ زرش کا خیال آیا تھا۔ اپنی بیٹی کا سوچتے ایک دم سے ان کے سینے میں درد اٹھا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے گر گئے تھے۔ مولوی صاحب، باہر سے آوازیں سن کر زمل کمرے سے چادر لے کر باہر نکلی تھی۔ اپنے ابا کو زمین پر گرے دیکھ کر وہ تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو ابا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ بیٹا میں رکشا لے کر آتا ہوں، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ ان کا محلے دار بولتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اپنا خیال رکھنا اور زرش کو بھی بچائے لینا، تم دونوں نہ، آج سے اللہ کی امان نے۔ اٹکتے ہوئے بولتے اپنے ابا کو دیکھتے وہ زاروں قطار رونے لگی تھی، اور پھر اس کے سامنے ہی مولوی صاحب نے پہلا کلمہ پڑھا تھا اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ ایک واحد سہارا بھی آج پھر سے چھن چکا تھا۔ صبح تک سارے محلے میں مولوی صاحب کے مرنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ سارا انتظام محلے والوں نے ہی کیا تھا، جبکہ وہ تو اب ساکت سی ایک کونے میں بیٹھی بس ان کی نیک کو ہی گھو رہی تھی۔ یہ وقت اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس سے پوچھے اپنے ابا کے مرنے کا غم، اپنی بہن کے لاپتہ ہونے کا غم۔ جنازے کے وقت اپنے ابا کو آخری بار دیکھتی وہ دھاڑے مار مار کر رو پڑی تھی۔ ابا کی بہن ماجدہ کی زیادہ طبیعت خرابی کے باعث وہ ناسپی تھی، جبکہ انہیں شاکر کے متعلق پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے رمیز کو بھی یہاں نہیں بھیجا تھا۔ بیٹا حوصلہ رکھو، عورتیں اسے حوصلہ دیتی جا چکی تھی۔
महिला दारों को इस पर बेहद तरस आ रहा था। वो पुलिस के पास अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना चाहती थी, मगर उसे पता चला था वो लोग 24 घंटों से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। सबके जाने के बाद वो सहन में ही बैठी हो रही थी। उसे अगर इल्म होता कि शाकर की वजह से उनका हंसता बसता घराना यूं तबाह हो जाएगा तो वो उसे मार देती। अस्पिस अपने घर पहुंचकर वो जरश का बाजू खींचता हवा उसे लेकर बाहर निकला था। जरश ने अपने लग दबाकर सस्पी रोकी थी जो कांच की चूड़ियां उसकी कलाई में थी। वो टूट कर उसकी कलाई में खप रही थी। जरश की चादर अब तकरीबा उस गंदुम से ढरक कर जमीन की सफाई कर रही थी। भाई देखे अपनी होने वाली बीवी को लेकर आया हो। वो लाउंज में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में बोला था, इस बात से बेखबर के वहां पहले ही गहरी खामोशी का राज था। 3 लोग सोफे पर करोफत से बैठे थे, जबकि शाकर का भाई इनके सामने गर्दन झुकाए खड़ा था। सोफे पर बैठी शख्सियत को देखकर शाकर का भी मुंह अचानक बंद हुआ था। जरश ने इसके रख जाने पर अपने दूसरे हाथ से चादर उठाकर अपने कंधे पर ओढ़ी थी। उसने आंसू से दंगालाती निगाहों से सामने देखा था, जहां सब की नजरें खुद पर महसूस करके वो समझ सी गई थी। वो जो कभी घर से बना पर्दे के न निकली थी, अब खुद को इन लोगों के सामने बेपर्दा पाकर घटी घटी आवाज में सिसकियां ले रही थी। वहशत ज़दा खामोशी में सिर्फ इसकी सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। सर आपकी पेमेंट 2 दिन तक मैं दे दूंगा। शाकर का भाई असलम मनाया था। तुम्हें पहले ही 1 हफ्ते की मोहलत दी थी। नजर जरश पर गाढ़े युजदान भारी संजीदा आवाज में बोला था, अब मजीद तुम्हें वक्त देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। इसकी आवाज सुनकर असलम और शाकर दोनों का ही सांस अटका था। शाकर ने कुछ बोलना चाहा था, जब अपना हाथ उठाकर यजदान ने उसे कुछ भी बोलने से मना किया था। जब 2 बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यजदान ने जैसे इसका मजाक उड़ाया था। शाकर ने गुस्से से अपनी मिट्टियां भेजी थी। सर आप प्लीज हमें 1 हफ्ता मजीद दे दे। असलम ने रजाइया कहा था। इसने 1 करोड़ रुपए यजदान को देने थे। हमारे काम में बात की बहुत अहमियत होती है। अगर तुम अपनी बात से फिर डरे मतलब तुम उसूलों वाले बंदे नहीं हो। तेरी आवाज में असलम को देखते इसने उसे याद करवाया था, और उसूल तोड़ने की सजा तुम जानते हो। हाँ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जेब से सबीत निकालकर सलगाते उसने उसे उसकी नौत के परवाने की खबर सुनाई थी। सर प्लीज खान को मत बताइएगा। वो बड़बड़ाने पर अटका था, क्योंकि खान बख्शता नहीं था और माफी से उसे सख्त नफरत थी। मैं खान को नहीं बताऊंगा और तुम्हें 1 हफ्ते का मजीद वक्त दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। यजदान खान की बात ने वहां बैठे हर शख्स को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया था। आप जो कहे हमें मंजूर है। असलम तेजी से बोला था, मुझे ये लड़की चाहिए। वो जरश की तरफ इशारा करता अटल लहजे में बोला था। इसकी बात पर जरश की ससकियां मजीद बुलंद हो गई थी, जबकि शाकर का चेहरा वसे से लाल हो गया था। बिल्कुल नहीं भाई, मैं अपने होने वाली बीवी किसी को नहीं दूंगा। शाकर असलम की तरफ देखता चखा था। तुमने अपने भाई को तमीज भी नहीं सिखाई असलम। इसके लहजे में वारन थी। असलम ने सख्त भूरी से शाकर को नवाजा था। शाकर अपना मुंह बंद रखो और सब जो मांग रहे हैं दे दो। असलम ने शाकर से कहा था। मांग? असलम लफ्जों का चुनाव सही से करो, यहाँ गड़बड़ा तो गए थे। ये तो मेरा बड़पन है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श रहा हूं। इसके वसे से भरी आवाज सुनकर असलम के माथे पर परेशानी से पसीना चमका था। मुझसे गलती हो गई सर, आप इस लड़की को ले जाएं। शाकर हट जाओ, रास्ते से ऐसी बहुत सी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी। असलम की बात पर शाकर एक पल को सोच में पड़ गया था। असलम बिल्कुल सही कह रहा था। वो जानता था मजमत की सूरत में यजदान खान इसको मारने से गुरेज भी नहीं करेगा। वो आराम से इसका हाथ छोड़कर साइड पर हो गया था। अपना हाथ आजाद पाकर जरश ने अपने सुन होते दिमाग के साथ खुद को चादर में ढांप लिया था। इसका नाजुक वजूद होले होले लग रहा था। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास असलम, इसके बाद तुम और तुम्हारा भाई इस दुनिया में 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाओगे। इसे धमकाते अपनी सबरीब जमीन पर फनीकता उठा था। सूफ और सफेद रंग काले बाल और दे आंखों वाला ऊंचा लंबा यजदान खान काले सूट पर सफेद चादर लिए अपनी पूरी वजाहत से खड़ा हुआ था और इन दोनों पर निगाह वक्त डाले बगैर अवील के साथ बाहर की जानब बढ़ा। जरश के पास रखते ही इसने जरश को बाजू से थामा था, मगर उसके थामते ही वो खौफ से निहोश हो गई थी। अपना सर नफी में हिलाते यजदान खान ने जरश को अपने बाजू में उठाया था और वहां से चला गया था। भाई आपने अच्छा नहीं किया, वो मेरी मोहब्बत थी। यजदान के जाने के बाद शाकर असलम से बोला था,
تم پاگل ہو، ایک لڑکی کی وجہ سے وہ تمہیں مار بھی سکتا تھا اور ہم کچھ نہیں کر پاتے، ایسی ہزاروں لڑکیاں تمہارے پیروں میں جا کر گرا دوں گا، اب جاؤ جا کر آرام کرو۔ اسے ڈپٹ کر اسلم نے آرام کرنے بھیج دیا تھا اور خود بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زمن خود کو چادر سے ڈھانپ کر نقاب کے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر اس نے اپنے خوش پھونکتر کیے تھے۔ مجھے ایک شکایت درج کروانی ہے۔ وہ سیدھی وہاں بیٹھے پولیس آفیسر کے پاس گئی تھی۔ افسر، ان کی شکایت درج کر دو۔ پولیس والا اسے دوسری طرف جانے کا اشارہ کرتا آرام سے آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیپ لگا کر لیٹ گیا تھا۔ میری بہن کو شاکر نامی گنڈے نے اغوا کر لیا ہے۔ رکو رکو بی بی، یہاں تمہاری کوئی درخواست درج نہیں ہوگی، جاؤ یہاں سے۔ افسر شاکر کا نام سن کر گھبرا گیا تھا۔ وہ یہاں کا لوکل گنڈا تھا اور اس کا تعلق خان سے تھا اور خان کے بندوں کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا، جبکہ حقیقت میں شاکر کا دور دور تک خان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہاں میری بہن 24 گھنٹوں سے غائب ہے اور تم لوگ میری رپورٹ درج نہیں کر رہے۔ وہ چیفی تھی۔ اس کے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پولیس آفیسر علی افضل کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ افضل، سر یہ شاکر کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہتی ہے۔ افضل دھیمی آواز میں مننایا تھا۔ وہ بی جائیں یہاں سے، آپ کی بہن یقینا خود اس کے ساتھ گئی ہوگی۔ نکالو انہیں باہر، اب اسے کوئی اندر داخل نہ ہونے دے۔ علی کی آواز سن کر لیڈی پولیس نے چیخی چلا کے زمل کو بازو سے پکڑ کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکال دیا تھا۔ تم لوگ پولیس کے نام پر دھبا ہو۔ وہ چیخی تھی۔ بے بسی سے اسے رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ باجی مہربانی کر کے جائیں، یہاں پر کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک حوالدار اس کے پاس آیا تھا۔ زمن نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری مدد صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، حوالدار دھیمی آواز میں بولا تھا۔ زمن کو امید کی کرن دکھائی دی تھی۔ تمہاری مدد صرف خان ہی کر سکتا ہے، لیکن اس سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل ہے۔ اس سے صرف ایک ذریعے سے ملا جا سکتا ہے۔ زمن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ حوالدار اسے سارا طریقہ بتانے لگا تھا۔